بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید آنے کی خوشی میں بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت سے جہالت کی بنا پر کچھ امور اور تصرفات کرتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ ان میں کچھ امور درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ عید کی رات شب بیداری کرنا اور عبادت میں گزارنا سنت سمجھتے ہیں، جبکہ فقہاء نے ایسا کوئی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں بتایا، بلکہ اس کے متعلق ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس نے عید کی رات شب بیداری کی تو دل مردہ ہونے والے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ دو طریق سے مروی ہے، ان میں سے ایک طریق تو موضوع اور دوسرا بہت ضعیف ہے۔ لہٰذا عید کی رات کو باقی راتوں میں قیام کے لیے مخصوص کرنا مشروع نہیں، لیکن اگر کسی شخص کی ہر رات ہی قیام کی عادت ہو تو اس کے لیے عید کی رات بھی قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن قبرستان کی زیارت کرنا۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے انسان غفلت برت جاتا ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ یہ التزام عملاً ہی صحیح جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں، اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ نمبر 3، باجماعت نماز ادا کرنا یا نماز کے وقت سوئے رہنا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کچھ مسلمانوں کو عید کے روز سو کر نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ سو کر نماز باجماعت تک ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اور مشرکوں کے مابین حد فاصل اور معاہدہ نماز ہے، لہٰذا جو شخص بھی نماز ترک کرتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے، منافقین کے لیے سب سے مشکل اور باری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے سر کے بل ہی گھسیٹ کر آئیں۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کا حکم دوں اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے، اور پھر میں ایک شخص کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، اور پھر خود کچھ ایسے آدمیوں کو جن کے ساتھ ایندھن ہو، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، اور ان کے گھروں سمیت ان کو جلا کر راکھ کر دوں۔ نمبر 4، عیدگاہ اور سڑکوں میں عورتوں اور مردوں میں اختلاط اور مردوں کے ساتھ دکم پیل کرنا۔ ایسا کرنے میں عظیم فتنہ اور بہت زیادہ خطرہ ہے۔ عورتوں اور مردوں کو اس سے بچنے کا کہنا واجب ہے، اور اس سے بچنے اور منع کرنے کے لیے حتی الامکان اقدامات کرنا بھی ضروری ہیں۔ اسی طرح مردوں اور نوجوانوں کو عیدگاہ سے عورتوں کے جانے کے بعد نکلنا چاہیے۔ عورتوں کے نکلنے سے قبل مرد اور نوجوان نہ نکلیں۔ نمبر 5، بعض عورتوں کا بے پردہ اور بند سنور کر خوشبو لگا کر عیدگاہ جانا۔ یہ مصیبت اور بیماری عام ہو چکی ہے، اور لوگ اس میں بہت سستی اور کاہلی سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ ہی مدد فرمائے۔ حتیٰ کہ بعض عورتیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے تو نماز تراویح اور نماز عید کے لیے نکلتی ہیں تو خوبصورت ترین لباس زیب تن کرتی ہیں اور سب سے بہترین خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ حالانکہ رسول کریم کا فرمان ہے، جو عورت بھی خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ ناظرین گرامی، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، جو قسمیں جہنمی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے۔ وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے زیادہ فاصلے سے آ جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے اولیاء اور ذمہ داران کو اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور وہ اپنی ماتحت عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو ذمہ داری ان پر ڈال رکھی ہے اسے پوری کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، مرد عورتوں پر نگران ہیں، اس سبب سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں اور انہیں اس کام کی طرف چلائیں جس میں ان کی نجات و کامیابی ہو اور ان میں ان کی دین و دنیا کی سلامتی اور بھلائی ہو، اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے دوری اور اللہ کے قریب کرنے والی اشیاء میں ترغیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، حرام کردہ موسیقی اور گانے سننا۔ اس دور میں جو وبا اور مصیبت عام ہو چکی ہے وہ موسیقی اور ناچ گانے کی وبا ہے۔ یہ بہت پھیل چکی ہے اور عام ہونے کی بنا پر لوگ اس میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں بھی موسیقی، اور پھر ریڈیو میں بھی، گاڑی میں بھی، اور گھر میں بھی، اور بازار جائیں تو وہاں بھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طرف موسیقی نے گھیر رکھا ہے، بلکہ اب تو موبائل سیٹ بھی اور اس شر سے محفوظ نہیں رہے۔ کمپنیاں موسیقی ٹونز کی تیاری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگی ہیں، جس بنا پر یہ موسیقی تو اب مساجد میں بھی پہنچ گئی ہے، اور اللہ کی پناہ اب تو مساجد بھی اس سے محفوظ نہیں، جو کہ ایک عظیم شر اور برائی ہے کہ آپ مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے وہاں بھی موسیقی سنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، ناچ گانے کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا مسلمان شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اور اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ کوئی شکر نہیں کہ مسلمان اپنے رب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں معصیت کا ارتکاب کرے۔ وہی اللہ اور رب ہے جس نے اس پر یہ نعمت کی ہے، لہٰذا ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔